حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، پتلا سا دوپٹہ اوڑھ کے آ گئی. اس وقت یہ بالکل کم عمر تھی، بالغ ہو گئی تھی. آپ نے جیسے ان کو دیکھا اپنے چہرے کو، نظروں کو ہٹا دیا ان سے، اور فرمائے کہ جب لڑکی بڑی ہو جائے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو اس طرح ظاہر کرے، موٹا کپڑا استعمال کرو، ایسا دوپٹہ جس سے بال جھلکیں، فرمائے کہ جائز نہیں. آپ دیکھیں اسی نبی کی امتی عورتیں ہیں نا، کس حلیے میں جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسی عورتیں نہیں دیکھیں، لیکن قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ غلط ہے کیا؟ اب ایسے جلوسوں میں کتنی بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، اور جو سمجھ رہی ہیں کہ بس ہم نے جو اس جلوس میں شرکت کر لی تو اب ہمارے لیے جنت واجب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کون جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور آپ نے وہاں ناراضگی کا اظہار فرمایا تو پھر کہ بھئی میری امتی اور اس کے باوجود میرا حکم پورا کرنے کو تیار نہیں ہے، میرے نام کا نعرہ لگانے کو تو تیار ہیں، لیکن حکم پورا کرنے کی بات آتی ہے بس پورا نہیں کرنا. ایک خاتون قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اس نے، اب اس میں سورہ نور آئی جس میں پردے کے حکم ہے، پردے کے آیتیں، اس نے کہا میں نہیں پڑھتی ہوں. بس شوہر نے کہا بھی پڑھ لو، عمل نہیں کرو، پڑھ تو لو. اس نے کہا پڑھنا ہی نہیں ہے مجھے. ابھی جو خواتین قرآن خوانیوں میں آتی ہیں نا، گھروں کے اندر پورا گھر بھر جاتا ہے، ان کو ذرا وہ جو قرآن پڑھ رہی ہے نا اسی کا ترجمہ سنا دو، سب بھاگ جائیں گی. کیا خیال ہے؟ تو آج کا مسلمان جو ہے نا وہ اس طرح کے جوش و خروش کے کام میں تو شیر ہے، سب سے آگے ہوتا ہے، لیکن جہاں عمل کی باری ہوتی ہے سارے منہ دبا کے نکل جاتے ہیں، چھکے سے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو ان سے بولو کہ بھئی جس قرآن کو پڑھ کے تم بریانی کھا رہی ہو اور سموسے جلیبیاں کھا رہی ہو، اس قرآن کے اندر تو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، اور تم سارا جو ہے نظارہ کرواتے ہوئے پورے محلے کو دکھاتے ہوئے آ رہی ہو. تو یہ قرآن جو ہے اس میں تم نے یہ پڑھنا ہے اور تم پڑھ کے بھی جا رہی ہو، لیکن عمل نہیں ہے تمہارے اندر. تو عمل نہیں ہے تو عمل کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے رکھا وہ آگے نہیں نکل سکتا. عمل یہ اسلام جو ہے نا، اسلام ایک اس کی تعلیمات بہت ٹھوس تعلیمات ہیں. وہ عمل کی زندگی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں عمل آ جائے.